نظیر صاحب کو درخواست کروں گا کہ ہماری مسجد کے سر علاج رہی احمد صاحب اس خدمت کو پیش کریں. اور اسٹیج پر موجود جو ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت اقبال قریشی صاحب، قاری صاحب، ڈاکٹر آصف سلیم صاحب اور آصف خان صاحب، انہیں بھی پیش کر دیجیے. اور ہمارے آج کے خطیب حضرت علامہ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کی چرچا کو محترم حاضرین، ابھی قاری صاحب نے تین آیات کی تلاوت فرمائی ہے. موقع کے لحاظ سے مناسب کچھ ثقافت ان کا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رحم مادر میں نطفہ کس طرح قرار پاتا ہے، اس کی ابتدائی شکل کیا ہوتی ہے اور کس طرح وہ مرحلہ وار انسانی جسم میں ڈھلتا ہے. یہ بات 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بیان کی گئی، جس کا انکشاف یا جس کی تصدیق آج چند دہائیوں قبل ہماری میڈیکل سائنس سے ملتی ہے. وہ حیران ہے کہ یہ آج اتنے جدید آلات اور ذرائع کے بعد یہ چیز معلوم ہوئی اور 1400 سال پہلے قرآن کریم میں کس طرح یہ بیان ہے. جسے کہا گیا ہے نطفہ قرآن میں جوڑ کی طرح ہوتا ہے. آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے اور قرآن اور اسلام یہ دونوں ایک ہیں. ہم اسلام کہیں تو قرآن، قرآن کہیں تو اسلام. اور قرآن کریم کی نصیب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بلکہ تمام جسمانی اور روحانی امراض کا شافی و کافی علاج ہے. اور صرف جسمانی روحانی ہی نہیں بلکہ ہمارا معاشی نظم، معاشی خرابیاں بھی جو ہے اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں اگر قرآن کے معاشی نظام کو عمل میں لایا جائے، اقتصادی عمل، ہر قسم کا ہمارے انسانی سماج سے جن جن چیزوں میں تعلق ہے تو تمام کے تمام قرآن کریم اور اسلام میں موجود ہیں. اور آج اسی ایک موضوع کو لے کر اسلام اور میڈیکل سائنس ہم نے خاص طور پر فرمائش کی تھی حضرت مولانا جلال الدین صاحب سے کس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمائی اور بڑی بہترین تجدید کے بعد انہوں نے اپنا یہ خطاب تیار فرمایا ہے اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسلام اور میڈیکل سائنس. میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا صاحب کو تشریف لائیں اور ہمیں سربراہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ محترم صدر اجلاس، معزز مہمانان، موقر تابعین کرام، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ 3 آیتیں در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے رب العالمین کا تعارف ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ رب العالمین کون کا تعارف کرا ہے کہ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ اور آگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت ابراہیم نے پہلے یوں کہا کہ رب العالمین وہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے؟ یہ خطاب کا اسلوب، یہ کلام کا اسلوب بدلا کیسے؟ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے۔ تو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو کسی آپ کا تقاضا تھا، اس سے عدول کر کے یہ کہنا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ در حقیقت 2 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اساتذہ شاگردوں کو کبھی تعصیباً مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اب کچھ عرصے بعد شاگرد استاد سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے مارا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ مارا تھا۔ یہ ایک تعبیر۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مار کھائی تھی۔ ظاہر ہے دونوں تعبیروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلی تعبیر میں استاد کے اوپر اعتراض ہے کہ غلطی میری نہیں تھی، غلطی آپ کی تھی، آپ نے مجھے مارا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ میں نے مار کھائی تھی، اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ غلطی میری تھی، آپ مجھے مارنے میں حق بجانی تھے۔ تو یہ ادب کا ایک تقاضا تھا اور اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں برتا ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو پہلی بنیاد ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے ادب کو مضبوط رکھا ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیماریوں کے بہت سارے اسباب کو انسان خود اپناتا ہے۔ بیماریوں کے بہت سارے اسباب انسان خود اپناتا ہے۔ بیماریاں لانے میں خود اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔
वहीदा मरिस्तो की वसात के अंदर ये बातचीत आती है। अब अगर आप एक हदीस पाक को अपने सामने रखें तो ये बात और वाज़ेह हो जाती है कि मतलब इंसान का जो मैदा है ये एक मशक्कत का वजीफा अदा करता है। इसके ऊपर जरूरत ज्यादा दबाव पूरे जिस्म इंसानी को हलाकत की गगर पर लाकर खड़ा कर देता है। इसी वजह से आसिफा ने कहा कि अलमेदतु बैतुद्दाई, कि मैदा ये तमाम बीमारियों का घर है। इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर न डाला जाए, जरूरत से ज्यादा दबाव न डाला जाए। अब इस तनाजुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक के इंसान बहुत सारी बीमारियों को खुद दावत देता है, उनके असबाब को खुद अपनाता है। यह हदीस पाक हदीस इस तरह हद्दसना अबुल मुगीरह क़ाल हद्दसना सुलैमान बिन सुलैम अल-कनानी क़ाल हद्दसना यहया बिन जाबिर क़ाल سمعت المقدام بن معدي كعب الكناني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه رواه احمد بن مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے، میں نے سند کے ساتھ وہ حدیث بیان کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت المقدام بن معدی الکندی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ابن آدم پیٹ سے زیادہ برا برتن اور کوئی نہیں بھرتا۔ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، جتنے بھی برتن وہ بھرتا ہے تمام برتنوں میں سب سے برا برتن وہ پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے۔ انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ چند لقمے کھانے، حسب آدم کو کلا، چند لقمے کھانے یقین نفسل بہو جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری ہو جائے کھانا بھائی کا اللہ محالتا تب بھی احتیاط کرتے فثلث لطعام، تو 1/3 کھانے کے لیے، وثلث لشراب 1/3 پینے کے لیے، وثلث لنفسه اور 1/3 صاف کے لیے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، اب ان 3 چیزوں کو ایک چیز سے بھر لے، ظاہر ہے کہ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن انسان جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ۔ ضروری ہو جائے تو ایسا کرے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مارکس جیسے عبقری جینیس شخص نے حیات کے جزئی مسئلے کو کس طرح کلی مسئلہ بیان بنا دیا۔ اس نے مقصد حیات شکم کو قرار دے دیا کہ انسانی زندگی کا مقصد صرف شکم پروری ہے، شکم پرستی، جبکہ یہ زندگی کا ایک جزئی مسئلہ ہے، کلی مسئلہ نہیں۔ اور ایک دوسری جینیس نے اس کے فلسفے کے اوپر نقد کرتے ہوئے یہ کہا اقبال نے، اور شکم پروری اور شکم پرستی کے مہلک نتائج کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام رکھا ہے کہ دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت۔ کیا کہتا ہے کہ دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ اگر شہنشاہی چاہیے تو دل کی آزادی کو قبول کر لے، اور اگر سامان موت پسند ہے تو شکم پروری پر لگ جا، شکم پرستی پر لگ جا۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تجھے دل کی آزادی چاہیے، دل چاہیے یا پھر شکم چاہیے۔